العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فقال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فقال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک له کو ذبح ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا، یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یعنی ختم ہو جانے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے کے بعد اور انسان قبروں میں چلے جانے کے بعد پھر سے دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس طرح جس طریقے سے اللہ نے بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کی اور جاندار سے بے جان کو، یعنی انسان کی جو حیثیت ہے کچھ نہ تھی، بس پانی کا خطرہ تھا، اس پانی کے خطرے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خون کی لوتھڑے کی طرح بنایا، پھر خون کا لوتھڑا ایک گوشت کی لوتھڑے کی مانند بن گیا، پھر اس کے اندر سے ہڈیاں نکلی، پھر اس کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا گیا، پھر گوشت کے اوپر چمڑی آ گئی، الغرض پھر انسان جو ہے ماں کے رحم میں چند مدت تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ماں کے جسم سے باہر نکلتا ہے، پھر اس کی ایسی کمزوری اور ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے طاقت نہیں، وہ جو ہے نا اپنے سے خود کر کچھ کام کر سکتا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ماں باپ کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، یعنی انسان جو ہے بچے کے پیچھے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر جو ہے نا انسان جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے، ایک جوانی کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہی ماں باپ کو جو ہے سینہ بتانے والا، ان کو آنکھیں بتانے والا اور ان کو ماں باپ کو ڈرانے والا ایک بچہ بن جاتا ہے، یعنی انسان اس طریقے سے، اس کی حیثیت کچھ نہ تھی، پانی کا خطرہ، لیکن پھر وہ اس طریقے سے بن گیا کہ کڑیل نوجوانی اس کے پاس آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے رب کی بھی بات نہیں سنتا۔ یہ مرحلہ جو انسان کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ادھڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر اس کے جسم سے روح کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اب انسان محتاجی میں آ گیا کہ جو ہے پھر سے انسان کو جو ہے بندے کو نہلانے کے لیے کوئی ہے، اس کو کپڑے پہنانے کے لیے، کفن کے لیے کوئی ہے، اور اس کے دفن کے لیے کوئی، اس کے جو ہے نا لوگ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی مختصر، تو یہ زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے، اور جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر سے قیامت والے دن سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے انسان کو پیدا کرے، تو اس طریقے سے کہ ابھی جو انسان کی زندگی بیان کی گئی، یہ جو زندگی اس سے پہلے اس کا
حشر کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی؟ صرف پانی کا خطرہ، صرف پانی کے خطرے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے اس کو پھر زندگی دیا، اس طریقے سے اس کو بنایا جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. پھر اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، پھر مر جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ اس کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے؟ تو انسان کی جو پیدائش کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے آیات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو جو ہے نا ایک جوڑے سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اور تم کو الگ الگ کنبوں میں، الگ الگ قبیلوں میں ہم نے بانٹ دیا، اور الگ الگ دیشوں میں تم کو بانٹ دیا، تاکہ تم اس چیز کو جان لو کہ تم سب کو بنانے والا رب العالمین اللہ ایک ہے. اور تمام انسانوں کے اندر اللہ کو کون محبوب ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے تمام انسانیت کو پیدا کیا، اور یہ انسانوں میں کوئی ہندوستان میں رہتا ہے تو کوئی امریکہ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے تو کوئی آسٹریلیا میں، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس جو ہے نا مال نہیں ہے، غربت ہے، اور کوئی جو ہے نا لمبا ہے، کوئی جو ہے نا پست طبقہ ہے. الغرض اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو جو ہے الگ الگ طریقے سے پیدا کیا. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں ہم ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا الگ الگ طریقے سے، لیکن یہ تمام انسانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کا محبوب کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد یہاں پر آخری میں جو ہے، اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک کسوٹی بیان کر رہے ہیں کہ تمام انسانوں کو میں پیدا کیا، لیکن یہ تمام انسانوں کے اندر محبوب ترین بندہ اللہ کے پاس، یعنی میرے پاس معزز بندہ وہ ہے، وہ بندہ جس کی عزت میں کرتا ہوں، وہ ہے جس کے دل میں میرا ڈر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، ویسے لوگ اللہ کو پسند ہیں. مالدار اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. خوبصورت ہے، اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، گارنٹی نہیں ہے. نہیں بھائی اونچا لمبا ہے، مرد آدمی اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، عورت نہیں ہے، ایسا نہیں. مرد آدمیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مالدار کو، کالے کو، گورے کو، لمبے کو، پست قد کو، سب کو بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. لیکن اللہ کو پسند کون ہے؟ تو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کو سدھار لیتے ہیں، اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویسے لوگ اللہ کو پسند ہے. یعنی یہاں پر تو تقوی جو لفظ ہے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. تقوی کی جو اہمیت ہے، تقوی کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ چیز یہاں پر بیان کرنی جا رہی ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں پر مسلمان ہونے کے لیے پہلے یہاں پر شرط بیان کی گئی. شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم کو موت نہ آئے لیکن مسلمان کی حالت میں. یعنی یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو پہلے وہ چیز کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاته.
یا ایھا الناس اتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں برابر ہے، آواز برابر، وہ ایکو زیادہ ہو جا رہا ہے، یہ صحیح تھوڑا کم کرو، برابر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ایک آیت میں فرمایا کہ اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب انسانوں سے مراد کون کون ہے یہاں پر؟ مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. غیر مسلم میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہے، کرسچین بھائی بھی ہے، سکھ بھائی بھی ہے، تمام کے تمام انسان اس کے اندر شامل ہیں. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر ہم کو رک کر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بات کو سمجھ میں آئی کہ بھائی مسلمان ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس کے لیے جو ہے جنت ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی. لیکن یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے انسانوں، مطلب غیر مسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسانوں کا رب ہے اللہ، صرف مسلمانوں کا نہیں، سب کا ہے. تو تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہا گیا، ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اہل جسم کے لیے جو ہے ہدایت ہے، ایسا نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے. تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت قرآن ہے، اور تمام انسانوں کا رب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انسانوں کو بنانے والا، سب کو بنانے والا اللہ ہی ہے. تو انسانوں کو تو تقوی اختیار کرنے کے لیے جو کہا گیا، تو اس کے اندر علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسانوں کو جو اللہ کا ڈر جو اختیار کرنا ہے، تو اس کے اندر سب سے تقوی کی جو پہلی سیڑھی یا تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ہی عبادت کرے، یعنی خالق کی عبادت کرے، مخلوق کی عبادت نہ کرے. یعنی جو اللہ جس نے تمام انسانوں کو آسمان زمین ہر چیز کو پیدا کیا، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، آسمانوں کی جھاڑوں کی بتوں کی پرستش نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے، اللہ سے ہی مانگے، اللہ سے امید لگائے، اللہ سے جو ہے نا جو بھی ہم چاہتے ہیں امید بھروسہ اللہ پر رکھے. یہ کیا ہے؟ تقوی کا پہلا درجہ ہے، یعنی توحید. توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ بنیاد ہے. تو یہاں پر تمام انسانوں سے جو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، تو تمام انسانوں کو یہ پہلی سیڑھی جو ہے نا تقوی کی اختیار کرنا یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے کہ بغیر کوئی پلر کے آسمان کو ٹھہرایا. 4 دیوار کے بغیر، 4 پلر کے بغیر ایک کمرہ نہیں ٹھہر سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر دیوار کے آسمان کو کیسے ٹھہرایا، اور کس طریقے سے جو ہے نا پہاڑوں کو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کس طریقے سے ڈھرراتے مارتے ہوئے جو سمندروں کو اللہ کیسے جو ہے چلا رہا ہے. جی یہ تمام چیزیں غور کرنے کی باتیں ہیں. آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کو کیسے نازل فرما رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو عبرت حاصل کرنے والوں کے تمام چیزیں جو ہیں نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. اس چیز کو اختیار کر لینا اور اس چیز کو تسلیم کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے تقوی کا. تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاؤ. تو تقوی کی یہ جو ہے فضیلت جو ہے بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا اہمیت یہاں پر بتائی گئی. تو تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو کون سی بھی بات ہے تو قرآن و حدیث کے طرف ہم پلٹانا، اور صحابہ کرام اس ٹاپک پر کیسے سوچ رکھتے تھے، ان کا منہج کیا تھا، وہ سمجھنا. تو تقوی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ موٹی موٹی زبان میں اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ تقوی ہے. تو اس کی مثال صحابہ کرام دے رہے ہیں، یہ ہے کہ اندازہ لگائیں
جو ہے نا ایگزامپل یہ دیا گیا کہ آپ جو ہے نا ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں جو مخمل کا ہے، ململ کا ہے، ریشم کا ہے، سمجھیے تو ریشم کا ململ کا لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، اور ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا ہو رہا ہے کہ دونوں طرف کانٹی دار درخت ہے، سیدھے طرف بھی کانٹیوں کے جھاڑا ہے، دائیں طرف بھی جو ہے کانٹیوں کے جھاڑا ہے، اور تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ تیز ہوا چل رہی ہے، آپ کی جسم پہ مخمل کا لباس ہے، اور ادھر ادھر دونوں طرف کانٹی دار درخت ہے، اور تیز ہوا چل رہی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے چلتے کہ بھئی یہ میرا کپڑا کہیں یہ کانٹی دار درخت پہ جو ہے نا جا کر چپک نہ جائے اور میرا لباس پھٹ نہ جائے، نازک ہے لباس میرا، کہیں پھٹ نہ جائے، میرے کپڑے جو ہے نا بوسیدہ نہ ہو جائے۔ تو انسان اس چیز کی پرواہ کرتے ہوئے کہ میرے کپڑے کہیں جو ہے نا خراب نہ ہو جائے، اپنے آپ کو کیا کرتا؟ سمیٹتے ہوئے، میرے کپڑوں کو جو ہے نا اپنے قریب رکھتے ہوئے جو ہے نا سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہی مثال تقوی کی ہے کہ انسان کو جو ہے نا بے حیائی ادھر سے، اور ادھر سے جو ہے نا جھوٹ، ادھر سے جو ہے نا دغا بازی، ادھر طرف سے جو ہے نا دوسروں کو ڈبانا، ادھر طرف سے جو ہے نا دھوکہ دینا، ادھر سے جو ہے نا چالاکی، ادھر سے نا ہوشیاری، ادھر سے جو ہے اللہ کی نافرمانی، ادھر سے ماں باپ کی نافرمانی، ادھر سے جو ہے نا لوگوں کا حق مارنا، ادھر سے جو ہے نا رشتہ داروں سے جو ہے نا حق تلفی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تمام گناہ ہیں۔ یہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، کوئی کانٹی دار درخت ہے ادھر ادھر، اب ہمارے جسم کے اوپر کیا ہے؟ ململ کا لباس ہے، ریشم کا لباس ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، شیطان کا وسوسہ، نفس کا دباؤ انسان کے اوپر، نفس بولتا کہ بھائی سو جا، نفس بولتا کہ گناہ کر لے کچھ نہیں ہوتا، شیطان وسوسے دماغ میں ڈالتا کہ گناہ کر لے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے ڈرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ اگر کہیں لگا دیے تو انسان ہے نا چوکنا ہو جاتا، چوکنا ہو جاتا کہ بھائی اب جو ہے میرے کو الرٹ رہنا ہے، ایک دم الرٹ رہنا ہے، پوری میں جو بھی کر رہا ہوں پوری ریکارڈنگ ہو رہی اس کے اندر۔ تو اس طریقے سے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو جو نا الرٹ رہنا ہے، ہمیشہ چوکنا رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو میرے اعمال صحیح ہو جانا۔ تو تقوی کی مثال کیا ہے؟ تیز ہوا چل رہی ہے، ململ کا کپڑا یا مخمل کا کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، دونوں طرف کاٹی دار درخت ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے لباس کو کس طریقے سے بچاتے ہوئے اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں، تو اس طریقے سے دنیا میں ہم زندگی گزارے کہ گناہوں سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا بچاتے ہوئے جو ہے نا آگے جنت کا راستہ جو ہے، صحیح راستہ، حق راستہ، اس راستے کی طرف ہم چل پڑے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو اب یہ بات معلوم ہے کہ تقویٰ کیا ہے اور تقوی کی اہمیت کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، یعنی انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اور رمضان کے پورے مہینے کا مقصد ہی بیان کیا گیا، مقصد کیا بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے اللہ کا۔ تو رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں جھوٹ نہیں چھوڑے، روزہ رکھتے ہیں دھوکہ دینا نہیں چھوڑے، روزہ رکھتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چلتے، تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے، روزہ بیکار ہے۔ جو انسان روزے میں رہے پھر جھوٹ بولے، روزے میں رہے پھر لوگوں کو دھوکہ دے، روزے میں رہے گالی گلوچ کرے، روزے میں رہے لوگوں سے جو ہے لڑائی جھگڑا کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے بندے کا بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ضرورت نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا بھوکا پیاسا ہے بس, وہ روزہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان پابندی کر لیتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ گناہوں سے بچا لیتا ہے, یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی, یہ تمام چیزوں کا اہتمام جو ہے نا ان چیزوں سے دور اپنے آپ کو رکھ کر جو ہے نا زندگی گزارتا ہے اور روزے رکھتا ہے, تو ایسے انسان کے لیے تقوی کی فضیلت ہے. تو تقوی کی فضیلت کیا ہے؟ تقوی کی فضیلت اور تقوی کی برکت یہ ہے سب سے پہلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر اس کو ایک راستہ فراہم کر دیتے ہیں. کون سی بھی مشکل آئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل سے اس کو جو ہے نا راستہ نکال دیتے ہیں آسانی کی طرف. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر پریشان ہے, ٹینشن ہے, کہ کون سے بھی آدمی کو آپ جا کے پوچھئے کہ بھائی کیسے آپ, پہلے تو بول دیتا الحمدللہ اچھے, ایک 5 منٹ سے بات کرنا شروع کرو جب گناتا ہوں نے اپنی مجبوری, اپنی ٹینشن, اپنی پریشانی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ جو انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ جاتا ہے, تقوی اختیار کر لیتا ہے, نیک کام کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ٹینشن, اس کے پریشانیاں تمام دور کر دیتے ہیں انشاءاللہ, غیب سے انشاءاللہ, غیب سے. آج ہم پریشان ہیں, آج امت پریشان ہے, تو پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. بہترین فضیلت. اور ایک فضیلت کیا ہے؟ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کے لیے ان کے زندگی کے اندر رزق کے کنجیوں کو کھول دیتے ہیں, رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے, رزق کے دروازے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا, وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ہے میرے کو یہ نوکری ملنے والی ہے, یہ میری حیثیت ہے ہی نہیں, میں اس کے قابل ہوں نہیں مثلا, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بہترین نوکری میرے کو دیا. میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں کہ میرے کاروبار میں ایسی برکت. اللہ اکبر. تقوی کی جو ہے فضیلت ہے. میں جو بزنس کر رہا ہوں, یہ بزنس کے اندر ایسی ترقی, اللہ اکبر, میں کبھی سوچ نہیں سکتا ہے, میری جو ہے نا حیثیت ہی نہیں ہے, میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے, لیکن اللہ کی دین ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا تقوی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کئی ایسے نیک لوگ ہیں, نیک بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے, نافرمانی نہیں کرتے, لیکن ان کی زندگی میں ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں. ایسے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے کے اندر, ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں, ہر وقت نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں, اچھے اخلاق کے ہیں, اچھے کردار کے ہیں, لیکن ان کو بہت سارے پرابلمس ہیں, بہت سارے ٹینشنز ہیں. سمجھ جاؤ کہ یہ انسان اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں, بہت محبوب ترین لوگ ہیں. لوگ انبیاء اکرام کو آزمائش جھیلنا پڑا. انبیاء اکرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام ان کو, اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی کئی مشکلات آئے, اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے. اس کے باوجود تو سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا چاہتا ہے, اتنا چاہتا ہے کہ آپ کا امتحان جو ہے دنیا میں ہو جائے, آخرت میں آپ کے لیے ایک دم پاس 100% انشاءاللہ, 100%. تو نیک لوگوں کو بھی جو آزمائشیں آتی ہیں, یہ کیا ہے؟ اس کی مثال, اگر اسکول میں جو ہے نا 10-15 بچے ہیں کلاس میں, اب ٹیچر کو معلوم ہے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس کو فرسٹ رینک آنے والا ہے, اس کی صلاحیت دیکھ کے تو سمجھ جاتا. اب زیادہ سوال کس کو کرتے ٹیچر؟ جو جواب دینے کے لائق ہے اسی کو سوال کرتے ہیں, جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سوال نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والے ہیں, ایمان میں کھڑے اتر گئے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑی بہت ان کے لیے آزمائش دے رہا بس. تو انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. تو یہ بات بھی ہم سمجھتے چلے, تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جو ہے نا بے حساب ان کو جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال و دولت اور رزق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ چاہے تو ان کو آزما بھی سکتا ہے. اور انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے. بعض لوگ ایسے بھی لوگ ہیں نیک نہیں ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں, پنج وقت نمازی نہیں ہیں, متقی نہیں ہیں, لیکن مال بہت ہے ان کے پاس, بہت مال آ رہا, پیسہ آ رہا. ابھی یہ خوش فہمی میں ہے, ارے تم جاؤ جی اتنی عبادت کر رہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, دیکھو اللہ میرے سے خوش ہے. یہ تیری غلط فہمی ہے بندے, تیری غلط فہمی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے کو دے کے آزما رہا ہے, ان کو نہیں دے کے آزمایا, تیرے کو دے کے آزمایا. تو اس آزمائش میں تو کھڑا اترنا ہے اپنے لیے, یہ امتحان ہے. یہاں پر تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ سے ڈر کر تو جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. اللہ اور مزید عطا فرماتا ہے انشاءاللہ. اللہ کا جو شکر ادا کرتے ہیں, لئن شکرتم لأزیدنکم, جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اور عطا فرماتا ہے اور دیتا ہے. جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ان پر عذاب مسلط فرما دیتا ہے. تو لہذا کیا کرنا, ہمیشہ جو ہے صحیح راستہ جو ہے اس راستے کو اختیار کرنا. تو فضیلت یہ معلوم ہوئی, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے قسمت کے اندر رزق کی کنجیوں کو کھول دیتے ہیں. اس جگہ سے اس جگہ سے جو ہے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں پر اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کا وعدہ کرتے ہیں قرآن کے اندر. اللہ اکبر. ہمارا نماز پڑھنا, یہ کڑی دھوپ کے اندر جو ہے جمعے کی نماز کو آنا, اور جو ہے روزہ رکھنا, زبان سوکھ جاتی لیکن پانی نہیں پیتے, پیاس لگتی لیکن پانی ہم نہیں پیتے, بھوک لگتی لیکن کھانا ہم نہیں کھاتے. یہ تمام چیزوں کا جو آخری ادب کیا ہونا, ہم کیا چاہتے ہیں, جنت. تو آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اعلان یہ ہے, جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, جو انسان دنیا میں اس کی غربت کی زندگی ہو یا جو ہے نا پیسے والے کی زندگی ہو, کوئی خبر میں جا کے آخری اس کا ٹھکانہ ہے, تو بہرحال اس کے لیے جنت ہے. جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے, جنت ہے انشاءاللہ. اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے, اس کی ایک فضیلت کہ ایک دنیا میں ایک ایسا انسان ہوتا جو پریشان ہے, غریب ہے, کہیں اس کو جو ہے نا پرابلمس ہے, مشکلات ہے, لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, جنت میں ڈالیں گے. ایک بار خالی اس کو جنت میں ایسا ڈال کے جب نکالیں گے, اس کو سوال کریں گے تیری دنیا کی زندگی کیسی تھی بول, وہ بولے گا اللہ میرے کو یادش نہیں ہے, میرے کو معلوم نہیں, بہت اچھی تھی میری زندگی. اللہ اکبر. اتنی بڑی نعمت اس کو ملنے والی ہے. اور ایک ایسا انسان ہے جو گناہ پہ گناہ کرتا رہا لیکن عیش کرتا رہا, مال رہا, پیسہ دولت سب کچھ, عیش و آرام کی زندگی. اس کو جب جہنم میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تیری زندگی کیسی تھی, وہ بولے گا ہائے افسوس, ہائے ہائے میں جانتا ہی وہ زندگی کیسی تھی, وہ بھی زندگی خراب, یہاں پر بھی خراب. اب کون انسان کامیاب, وہ انسان کامیاب جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, نیک کام کرے. غربت ہے, پریشانی ہے, مشکل ہے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جنت کا مقام جب مل گیا انشاءاللہ تمام کی تمام پریشانی مشکلات تمام بھول جائے گا انسان. تو آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت والی جو زندگی انسان جو گزارنا ہے دنیا کے اندر, تقوی والی زندگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی والی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے مہینے کا جو مقصد جو بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون, جو ہے نا روزوں کا مقصد تقوی ہے, تو اپنے آپ کو جو ہے نا ہم اللہ سے ڈرتے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیک کام کرے اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اللہ کے ساتھ سوا کسی اور کی ہم عبادت نہ کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جانے انجانے میں, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں جو بھی اللہ ہمارے سے گناہ ہوئے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, یا اللہ ہم خطا کار ہیں, یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کریں گے. یا اللہ تو جو ہے ہمارے اوپر مغفرت کی رحمت کی جو ہے نا نظر نہیں کرے گا تو کون کریں گے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو جو ہے نا نیک صالح بنا. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان جو ہے نا بیمار ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان جو پریشانی کر اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے لڑکیاں ہیں جو جوڑے گھوڑے کی لعنت کی وجہ سے ان کے مانگ جو ہے نا پک رہے ہیں, لیکن جو ہے نا ان کے جو ہے نا صحیح ان کو جوڑا نہیں ملا. اللہ ان کو نیک جوڑوں کا انتظار فرما. یا اللہ ہم مسلمان نوجوانوں کو یہ توفیق دے کہ جو ہے نا یہ جوڑے گھوڑے کی لعنت سے دور ہو جائے, کہ دہیز کی لعنت سے دور ہو کر جو ہے نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے جو ہے نا نکاح کرنے کے اللہ جو ہے نا تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بنائے, اور مسلمانوں کو جو ہے نا متحد کر دے, اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ جو ہے نا صحیح راستے پر چلے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اپنے دین کا جو ہے نا داعی بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.